بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جس کے دل میں عظمت قرآن ہے وہی شخص عظیم انسان ہے۔ محبت سے شفا پائی ہے بیمار قوموں نے۔ واجب التکریم سامعین محترم، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک جتنی بھی کائنات میں لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں ان کا حصہ وہ نیکیاں مجھے بھی ملی ہیں، اور میری امت میں قیامت کی صبح تک جتنے لوگ نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ بالغوں میں عاقل اور بالغ فعل مختار جو انسان تھے ان میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ایمان لائے، تو قیامت کی صبح تک قرآن مجید جو پڑھایا جائے گا اس کا ثواب جہاں دیگر صحابہ کرام اور آل بیت کو ملے گا اس کے برابر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ملے گا۔ دوسری گزارش قاری محمد زمان صاحب اور اتحاد القرآن کے تمام ذمہ داروں سے ہماری یہ ہے کہ اس سلسلہ کو جاری رکھا جائے، اور ایک مقابلے کی میں دوسری درخواست یہ کروں گا کہ کام آسان ہے لیکن سب سے بڑا کام ہے یہ اذان کا مقابلہ پاکستان میں ہو جائے کہ مساجد میں پیاری آواز میں سہانی آواز میں اذان شروع ہو جائے تو یہ بڑے مزے کی بات ہوگی، اور 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو تیار کیا جائے تاکہ اس سے بڑے ہو جائیں تو وہ اذان مساجد کے اندر خوبصورت انداز میں دیں۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئے تو اس کو بھی سامنے رکھیے گا۔ قرآن مجید کے لیے ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے، یہ قرآن مجید ہمیشہ رہے گا۔ قرب قیامت کو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جن کے دل و دماغ میں قرآن مجید ہے انہیں اللہ پاک موت کی وجہ سے سلا دے گا۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اور یہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت قرآن مجید کی جنت میں بھی ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کے 2 اعمال جنت میں ہوں گے، ایک ان میں سے ایمان، جیسے کہ ہمارا آج ایمان ہے اسی طرح جنت میں ایمان ہوگا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہوگا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اللہ کے بندے بھی تلاوت کریں گے اور اللہ پاک خود بھی قرآن پاک کی تلاوت اپنے بندوں کو سنائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ایک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے رب سے ملاقات کی تو میں نے آخری جو ملاقات ہوئی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ خواب میں انسان دیدار کر سکتا ہے لیکن اس کائنات میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات کیا ہے وہ عالم بالا میں کیا ہے، وہ بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اللہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا چیز ہے، میں کس سے تیرا قرب حاصل کروں؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کے اسلام اور اللہ کے قرآن کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور کچھ نام نہاد مفکرین محققین یہ بھی جو ہے حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن مجید کو بغیر سمجھے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بھائی جب قرآن مجید اللہ نے اپنی زبان سے جاری فرمایا اور یہ دنیا میں حکم بنا کر کے نازل فرمایا تو اس وقت مانا یہ اردو والا تمہارے باپ نے لکھا تھا، یہ تو کل کی بات ہے۔ اصل تو قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اسی سے سب کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سمجھ کر کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی قرآن مجید کو پڑھو، سمجھ کر کے پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔
تو یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ علماء کرام، یہ قراء اعظام، یہ طلباء، یہ اللہ کے ولی ہیں. اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو کتنی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، چونکہ میں نے وقت کا خیال رکھا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں آنکھوں سے لگا سینے میں بسا، پھر دیکھ تماشا قدرت کا. ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کے لیے خدمت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لفظ کو قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.